حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے، ہر دل کی۔ الحمدللہ، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، وہی رحمان و رحیم ہے، العزیز وہی العلیم، عزت والا اور علم والا ہے۔ ربنا جل وعلا ہمارے رب تعالیٰ کے لیے ہی اسماء حسنی ہیں اور اعلیٰ صفات بھی ہیں۔ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی ان تمام نعمتوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ایسی حمد و ثنا اور ایسا شکر جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے اور حمد و ثنا بھی اسی کے لیے ہے، وہی علم والا اور عظمت والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور نبی کریم ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر جنہوں نے دین قویم کی نصرت فرمائی تھی۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے بھی رک جاؤ تاکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اور جنت میں ہمیشہ رہنے کے قابل بن جاؤ۔ اے لوگو، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے اور اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور جنہیں اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت دردناک اور شدید ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی خوشخبری کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی خوشخبری جو مخلوق کو اللہ کی طرف سے ملے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ رحمت کا تعلق ہے، وہ رحمت پر مبنی تعلق ہے۔ تو اللہ کی عمومی رحمت وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو یکساں رحمت سے نوازتا ہے، نیک کو بھی اور برے کو بھی، مومن کو بھی اور کافر کو بھی۔ اللہ کا فرمان ہے، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہے، تیرا علم بھی ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا تیرا رب غفور ہے اور رحمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اسی طرح آخرت کے حوالے سے رحمت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کو اپنے خصوصی یا اپنے مومن بندوں کے لیے مختص کر دیا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہے، ویسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے لائق ہو۔ ہم اس کا معنی جانتے ہیں اور اس معنی کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس رحمت کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا علم اسی کے پاس ہے، وہ اپنی صفات کی حقیقت کو خود جاننے والا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ساری خیر اسی بات میں ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں اور نئی چیزیں ایجاد کرنے سے گریز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان میں سے ایک رحمت نازل کی ہے انسانوں اور جنوں کے درمیان اور چوپایوں اور جانوروں کے درمیان
اس رحمت کے ذریعے ہی، اس رحمت کے ایک حصے کے ذریعے ہی وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے درندے بھی اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے لیے مؤخر کی ہیں، جس کے ذریعے اللہ مومنوں پر رحم فرمائے گا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں کو جمع کیا ہے، ایک یہاں نازل فرمائی ہے جس سے دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور 99 رحمتوں کو آخرت میں مؤخر کیا ہے۔ تو دنیا کی اور زندگی کی بہتری اور زندگی کا سکون اسی میں ہے، اور معاشرے بھی رحمت کے ذریعے ہی سکون میں آتے ہیں، اور ضعیف لوگ اور فقیر اور مظلوم لوگ بھی رحمت کے ذریعے ہی امیروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جو عدل کے اوپر قائم رہتے ہیں وہی رحمت کے ذریعے جیتے ہیں، اور رحمت کرنے والے ہی عدل کرتے ہیں۔ اور جب رحم ختم ہو جائے تو لوگ زندگی کی سختیوں کے سامنے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں آنے لگتی ہیں جتنی آزمائشوں اور تکلیفوں کو سہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ رحمت سے موصوف ہے، اس نے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کریم کی نشانیاں ہیں جو کہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اسی طرح فرمایا، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کا راستہ ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت کو شروع کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، تاکہ لوگوں کو یہ بشارت دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری شریعت رحمت اور کمال پر مبنی ہے، اور اللہ کی ساری فرمودات رحمت پر مبنی ہے، تاکہ لوگ نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچ جائیں۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بھی رحمت ہیں، تاکہ لوگ برائیوں سے بچ جائیں، اور اللہ کی جو بیان کردہ قصے ہیں قرآن کریم میں وہ بھی رحمت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین ہیں، ان کو بھی لوگوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے یہ سارے جہان والوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں، اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں کہ ان کے ذریعے ان کے شر اور برائیاں کم ہو گئیں، جنہوں نے یا جن کی برائیوں سے مظلوم ہو رہے تھے اور دنیا ہلاکت کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے لوگ امن میں آ گئے اور رحمت میں آ گئے، اور ان کو وہ راستہ مل گیا جس پر لوگوں کو چلنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کے لیے کشادہ ہے، تو میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو نیکیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری راستے پر چلتے ہیں، جو رسول نبی امی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جسے وہ تورات اور انجیل میں بھی مکتوب پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے ان کو روکتا ہے، بھلی چیزیں اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، اور حرام چیزیں ان کے لیے حرام کرتا ہے، اور ان کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے تھے ان کو ختم کرتا ہے، جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان کے اوپر سے وہ پابندیاں ختم کرتا ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی باتیں یا احکام الہی ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے، جو حج ہے جو گزشتہ دنوں میں ابھی ادا کیا گیا ہے، یہ ان ارکان اسلام کی تکمیل ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ادا کیا، اور جس کے ذریعے اس دین کو کامل بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھاگو اور دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اور اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی اتنی جتنی زمین و آسمان، جو متقین کے لیے تیار کی ہے، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم کے ذریعے برکت عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیض یاب فرمائے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔
حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ زمین کو بنانے والا ہے، وہی زمین کو یوں ثابت بنانے والا ہے۔ اسی نے جمعہ، عید اور سنتوں کو مشروع قرار دیا ہے، یا اسی نے بنایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، نہ اس کا کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی ند ہے، نہ شریک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اسلام کے دین کو قائم کیا، کفر اور شرک کو رسوا کر دیا اور اللہ کے راستے میں ویسے جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق تھا۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکت نازل فرما، جو کہ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اپنے ہر معاملے میں، اپنے رازوں میں بھی اور اپنے ظاہری کاموں میں بھی، تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کی ہدایت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور جن کی عاقبت کو اللہ نے سنوار دیا ہے، جن کی بصیرت کو درست کر دیا، جن سے راضی ہو گیا، اور جن کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ دیکھو بہت سی بھلائیاں، بہت سی برکتیں، بہت سی نیکیاں آپ کو مل گئی ہیں، جن کے اثرات کی انتہا اللہ ہی جانتا ہے، جو کہ زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ غیر اللہ اس بات کو جان بھی کیسے سکتا ہے، ان نعمتوں کو اللہ کے سوا کوئی جان بھی کیسے سکتا ہے، کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہیں جو حج کرنے والے ہیں، اور جو مشاعر مقدسہ میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں، جو خالص عبادتیں اللہ کے لیے سر انجام دینے والے ہیں، جو عشر ذی الحجہ میں نیکیاں کرنے والے ہیں۔ کون جان سکتا ہے غیر اللہ؟ کون جان سکتا ہے اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ اور کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنا اجر عطا فرمایا ہے جو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعائیں کرتے تھے، اور جنہوں نے عرفات کا روزہ رکھا ہے اور ذکر کیا ہے اور بہت ساری دعائیں کی ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا اجر بہت بڑھا دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جس کے ذریعے اللہ آزمائشوں سے اور سزاؤں سے لوگوں کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ اور لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک دین کی شریعت کو یا دین کے احکام کو قائم رکھیں گے، اور جب تک حج قائم رہے گا لوگ بھی خیر سے اور بھلائی میں رہیں گے۔ اے مسلمانوں، اے سب مسلمانوں، دیکھیے نیکیوں کے دن مکمل ہو رہے ہیں، اور آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور مغفرت سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، جو کہ حج کے اختتام پہ ممکن ہوا ہے۔ ہر ایک کو وہ اجر ملا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کو لے کے، ان کے اوپر کوئی برائی نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے آئے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو جو نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہیں، ان کی حفاظت کرو، اور برائیاں کر کے ان کا اجر ختم مت کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو اللہ سے دعائیں کرو اپنے لیے بھی، اور تو اللہ سے دعائیں مانگو اپنے لیے بھی اور اپنے حکمرانوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہت بھلائی اور خیر عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی کہ اللہ سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول درود و سلام بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور صحابہ کرام پر، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت اور برکت نازل فرمائی تھی۔ اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ ان سب پر بہت سلامتی بھی نازل فرما۔ اے اللہ
خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ و تابعین سے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ کافروں کی چالوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ کافروں کے منصوبوں کو ناکام بنا دو جو اسلام کے خلاف وہ چل رہے ہیں، وہ جو بنا رہے ہیں۔ اے اللہ بدعتوں کو رسوا کر دے، اے اللہ بدعتوں کو رسوا کر دے جو تیرے دین کے مقابلے میں کی جاتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ اے اللہ ہمیں بچا لے، ہماری اولاد کو بچا لے ابلیس سے اور اس کی ذریت سے، اس کے شیطانوں سے، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، تمام مسلمانوں کو شیطانوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو نیکیوں پر مکمل فرما۔ ہم تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جن کی بھلائی تو جانتا ہے، ان چیزوں کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی، اس کی جو ترقی ہے، اس کا فروغ ہے، اس کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ اس کے ذریعے اپنے دین کی نصرت فرما، اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، ہر خیر میں اس کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ صہیونیوں کو ان کے اوپر مسلط نہ فرما، اے اللہ صہیونی غاصبوں کو ان کے اوپر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ وہاں پر رہنے والے مومنوں کو رحمت سے نواز دے اور ان کے لیے جلد ملنے والی آسانی بنا دے۔ اے اللہ انہیں برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما دے، انہیں برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی بھوک ختم کر دے اور ان کا خوف ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کو یاد رکھو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ناظرین مدنی خطبہ مکمل ہو چکا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد خلاصے لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں